بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 158 میں باب الکہانہ فصل ثالث سے حدیث نمبر 4600 سے لے کر 4605 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلات على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق هو العلي الكبير فسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعده فوق بعد ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كاذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی چیز کا حکم جاری کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سن کر خوف و عاجزی سے اپنے بازوؤں کو پھڑپھڑانے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی آواز اس زنجیر کی آواز کی مانند ہوتی ہے جس کو صاف پتھر پر کھینچا جائے. پھر جب فرشتوں کے دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے مقرب فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم جاری فرمایا. مقرب فرشتے وہ حکم بتاتے ہیں جو پروردگار نے جاری کیا، یا پھر مقرب فرشتے دریافت کرنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں جو کچھ ہمارے پروردگار نے فرمایا ہے حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بلند قدر اور بلند مرتبہ ہے. چنانچہ ان باتوں کو جو فرشتوں کے درمیان ہوتی ہیں چوری چھپے سننے والے یعنی جنات و شیاطین سن لیتے ہیں، اور وہ چوری چھپے سننے والوں کی حیت کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے ذریعے بیان کیا. چنانچہ انہوں نے ہاتھ کو ٹیڑھا کر کے انگلیوں کے درمیان فرق کیا، یعنی حضرت سفیان نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر کونے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ وہ جنات و شیاطین آسمان سے زمین تک اس طرح سلسلہ وار اوپر تلے کھڑے ہوتے ہیں، اور اوپر والا جن فرشتوں کی بات چوری چھپے سن کر اپنے نیچے والے جن کو پہنچا دیتا ہے اور وہ اپنے نیچے والے کو پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ آخری جن جو سب سے نیچے ہوتا ہے اس بات کو ساحر یا کاہن کی زبان تک پہنچاتا ہے. ادھر جنات و شیاطین کو مارنے اور بھگانے کے لیے آسمان سے شعلے پھینکے جاتے ہیں. کبھی تو یہ شعلے ساحر یا کاہن تک وہ بات پہنچانے سے پہلے ہی چوری چھپے سننے والے جن کو آپ پکڑتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جن اس شعلوں کے پہنچنے سے پہلے ساحر یا کاہن تک وہ بات پہنچا دیتے ہیں تو وہ اس میں 100 جھوٹی باتیں شامل کر لیتا ہے اور لوگوں کے سامنے ان جھوٹی باتوں کے درمیان وہ بات بھی بیان کرتا ہے جو اس تک جنات و شیاطین کے ذریعے پہنچتی ہے. چنانچہ جب کوئی شخص اس کاہن کو اس کی بتائی ہوئی باتوں میں سے جھوٹی باتوں کے ذریعے جھٹلاتا ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے جو فلاں فلاں بات کہی تھی وہ جھوٹی ثابت ہوئی، تو ان گمراہ لوگوں کی طرف سے جو کاہن کی باتوں کو سچا جانتے ہیں جھٹلانے والے کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کیا یہ حقیقت نہیں، اور کیا تم نہیں جانتے کہ اس کاہن نے فلاں فلاں دن ہم سے فلاں بات کہی تھی. اور اس طرح اس کاہن کی سچائی کی تصدیق اس بات سے کی جاتی ہے جو اس تک جنات کے ذریعے آسمان سے پہنچتی ہے.
گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کاہنوں کو غیب کی بات کس طرح پہنچتی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن عباس قال اخبرني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار انهم بينهم جلوس ليلة مع رسول الله رمي بنجم واستتار فقال لهم رسول الله ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا قالوا الله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال رسول الله فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملته العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعدا حتى يبلغ هذه السماء الدنيا فيخطف الجن السمعة فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقذفون فيه ويزيدون رواه مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم کے انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ رات کے وقت کچھ صحابہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے، ایک ستارہ ٹوٹا اور اس کی تیز روشنی پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ تم زمانہ جاہلیت میں اس طرح ستارہ ٹوٹنے کو کیا کہتے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا حقیقت حال اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم تو یہ کہا کرتے تھے کہ آج کی رات کوئی بڑا آدمی پیدا کیا گیا ہے، اور کبھی یہ کہتے کہ آج کی رات کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے۔ اور رسول کریم نے فرمایا ستارہ نہ تو کسی کی موت سے ٹوٹتا ہے اور نہ کسی کے پیدا ہونے سے، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارا رب جس کا نام بابرکت ہے جب کوئی حکم جاری فرماتا ہے تو عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے تسبیح یعنی سبحان اللہ کا ورد کرنے لگتے ہیں، پھر ان کی تسبیح کی آواز سن کر آسمان کے فرشتے تسبیح کرتے ہیں جو عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب ہیں، یہاں تک کہ اس کی تسبیح کی آواز ایک آسمان سے دوسرے آسمان سے ہوتی ہوئی آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں سے قریب رہتے ہیں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ وہ فرشتے ان کو وہ بات بتاتے ہیں جو پروردگار نے فرمائی ہوتی ہے، پھر اس بات کو ان سے دوسرے فرشتے دریافت کرتے ہیں اور ان سے اور فرشتے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس سنی ہوئی بات کو جنات اچک لیتے ہیں، یعنی وہ کان لگائے ایسی باتوں کے منتظر رہتے ہیں، اور جب وہ چوری چھپے کی کوئی بات سن لیتے ہیں تو اس کو وہاں سے لے اڑتے ہیں اور اپنے دوستوں یعنی کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ ان جنات کو مارنے کے لیے ستارے پھینکے جاتے ہیں، لہٰذا ان ستاروں کے پھینکے جانے کا سبب یہ ہے نہ کہ وہ جس کا تم اعتقاد رکھتے ہو یعنی کسی کی موت یا پیدائش۔ اس طرح کاہن اگر اس بات کو جو آسمان سے سنی گئی ہے اور جنات کے ذریعے اس تک پہنچی ہے جوں کی تو بیان کرے تو وہ یقیناً صحیح ثابت ہوگی، لیکن وہ کاہن ایسا نہیں کرتے بلکہ اس میں جھوٹی باتیں شامل کر دیتے ہیں اور ایک بات کی بہت ساری باتیں بنا لیتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں شہاب ثاقب کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن قتادہ قال خلق اللہ تعالی هذه النجوم لثلاث جعلها زینة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها فمن تأول فيها لغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لم يعلم رواه البخاري تعليقا وفي رواية رزين وتكلف ما لا يعنيه ولا علم له به وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة وعن الربيع مثله وزاد والله
ما جعل الله في نجم حياة أحد ولا رزقه ولا موته وإنما يفترون على الله الكذب ويتعللون بالنجوم۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو تین باتوں کے لیے پیدا کیا ہے، ایک تو یہ کہ ان کو آسمانوں کی زینت بنایا، اور دوسرا شیاطین و جنات کو مارنے کے لیے، اور تیسرا علامات کے لیے کہ لوگ ان کے ذریعے جنگل اور سمندر میں اپنا راستہ پا سکیں۔ لہٰذا جس شخص نے ان ستاروں کو ان تین باتوں کے سوا اور کسی غرض کے لیے بیان کیا تو اس نے خطا کی اور اپنا حصہ ضائع کیا، اور پھر اس چیز میں تکلف کیا جس کو وہ جانتا ہی نہیں، یعنی آسمان کی چیزوں کے بارے میں جو حقوق ہیں ان کا علم قرآن و سنت کے علاوہ اور کسی ذریعے سے حاصل ہونا ممکن ہی نہیں۔ اور جب قرآن و سنت میں ستاروں کی اغراض ان تین باتوں کے علاوہ اور کوئی بیان ہی نہیں کی گئی تو مذکورہ باتوں کے علاوہ کوئی اور غرض بیان کرنا ایسی بات کا بیان کرنا ہے جس کا معلوم ہونا متصور ہی نہیں۔ اس روایت کو بخاری نے بغیر سند کے نقل کیا ہے، اور رزین کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے اس چیز کا تکلف کیا جو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور اس چیز میں تکلف کیا یعنی اس چیز کو جاننے کا دعویٰ کیا جس کا اس کو علم ہی نہیں، اور اس چیز میں تکلف کیا جس کے علم سے انبیاء اور فرشتے عاجز رہے ہیں۔ اور ابھی نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ قسم ہے خدا کی، اللہ تعالیٰ نے ستارے میں نہ تو کسی کی زندگی یعنی پیدائش مقرر کی ہے، نہ کسی کا رزق اور نہ کسی کی موت، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ کاہن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی افترا بازی کرتے ہیں اور ستاروں کے طلوع و غروب ہونے کو کسی واقعہ و حادثہ کی علت قرار دیتے ہیں۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ستارے کن مقاصد کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتبس بابا من علم النجوم لغیر ما ذکر اللہ فقد اکتسب شعبة من السحر المنجم کاہن والکاہن ساحر والساحر کافر، رواہ رزی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم کا کوئی حصہ سیکھا اور سیکھنے کے غرض ان تین چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز سے متعلق ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں تو اس نے بلا شبہ علم سحر کا ایک حصہ سیکھا، جبکہ علم سحر ایک برا علم ہے کیونکہ اس کی بعض قسم فسق میں داخل ہیں اور بعض قسم موجب کفر ہیں، اور یاد رکھو منجم کاہن ہے اور کاہن ساحر ہے اور ساحر کافر ہے۔ یہ رزین کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امسک اللہ القطر عن عباده 5 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون سكينا بنوء المجداح، رواه النسائی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور رسول کریم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ 5 برس تک اپنے بندوں کو بارش سے محروم رکھے اور پھر بارش برسائے تو لوگوں کی ایک جماعت اس صورت میں بھی کفر کرتی ہوئی یہ کہے گی کہ مجداح یعنی کمر کی منزل کے سبب ہم پر بارش ہوئی ہے۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، نسبت غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ بنوء المجداح، مجداح یہ میم کے کسرہ کے ساتھ ہے، جیم ساکن ہے، دال پر زبر ہے، چاند کے منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کا یہ خیال ہوتا تھا کہ بارشیں اس کی وجہ سے برستی ہیں اور یہ مجداح کو بارش برسانے کا مؤثر حقیقی سمجھا کرتے تھے جو کہ کفر ہے۔